جلد نمبر 3 ہے اس کتاب کی، مشکات المصابی مال اکمال فی اسماء الرجال، یہ آپ کے سامنے کتاب موجود ہے جی۔ چیپٹر ہے اس کا صحابیات، اور میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں اور محترم رارا بھائی کو بھی بتاتا چلوں کہ رارا بھائی حضرت اسماء جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن تھیں، تو یہاں پر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسماء بنت ابی بکر صدیق جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے کمر بند کے دو ٹکڑے کے ایک سے دو ٹکڑے کیے کر کے، ایک سے دسترخوان اور دوسرے سے مشکیزہ باندھا، اس لیے انہیں ذات النطاقین یعنی دو کمر بندوں والی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر آپ ہی کے فرزند ہیں، مکہ میں شروع ہی میں مشرف با اسلام ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ آپ نے 17 افراد کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اپنی بہن ام المومنین سیدہ عائشہ سے 10 سال بڑی تھیں۔ رارا کتنے سال بڑی تھیں؟ 10 سال بڑی تھیں، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی شہادت سے 10 یا 20 دن بعد فوت ہو گئی تھی۔ جب ان کے بیٹے کو پھانسی کے لکڑی سے اتارا گیا تھا اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ اچھا، آپ کی وفات مکہ میں 73 ہجری میں ہوئی۔ آپ سے بہت لوگوں نے روایت کی۔ اب یہاں پر 3 ڈیٹس آئی ہیں۔ ایک چیز تو ہمارے سامنے آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ 10 سال چھوٹی ہیں حضرت اسماء سے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے اس وقت ان کی ایج تھی 100 سال، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو ہجری چل رہی تھی، یعنی کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ نے جب ہجرت فرمائی ہے اس کے بعد کا جو سال چل رہا ہے وہ ہے 73۔ کو تھوڑا سا سینیریو سمجھا دوں اس دلیل کا تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے اور جو دوسرے افراد سمجھنا چاہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، بسم اللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ چونکہ یہ تاریخی مسئلہ ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ روایت موجود ہو کہ یقینی طور پہ وہاں پہ لکھا ہو کہ فلاں کی اتنی عمر تھی، فلاں کی اتنی عمر تھی۔ بعض اوقات ہمیں روایات صریح طور پہ مل جاتی ہیں کہ فلانی شخص کی اتنی ایج تھی، فلانی شخص کی فلانے موقع پر اتنی عمر تھی، مل جاتی، لیکن بعض اوقات نہیں ملتی۔ اگر کسی شخصیت کی، یہ میوٹ کر دیں، تھوڑی آواز آ رہی ہے ان کی کھڑ کھڑ کی۔ میں کرتا ہوں۔ تو دوسرا ایک، اگر آپ کو کسی کی وفات کی ڈیٹ معلوم کرنی ہو، اس کی ولادت کی ڈیٹ معلوم کرنی ہو، اس کی مزید جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ معلوم کرنا ہو، تو اس میں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کمپیریٹیو دیکھیں تاریخ کے اندر۔ یہاں پر جس دلیل سے استفادہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جناب عائشہ اور جناب جو اسماء بہن ہیں ان کا آپس میں جو عمر کا ڈفرنس ہے وہ کتنا تھا۔ اس دلیل سے جو ہے بات ثابت ہوتی ہے اور یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ جناب عائشہ نے کی جب رخصتی ہوتی ہے اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتی ہیں تو ان کی عمر یا 17 سال تھی یا 18 سال تھی۔ وہ کیسے؟ علی بھائی جو آپ کو ڈیٹس بتا رہے تھے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تھی کہ پہلی بات تو آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جناب اسماء جو ہیں جناب عائشہ کی بڑی بہن ہیں اور ان کا جو فاصلہ ہے عمر کا وہ 10 سال ہے۔ آپ اگر مثلا معجم الکبیر اٹھا کر دیکھیں، تاریخ مدینہ دمشق اٹھا کر دیکھیں، مجمع الزوائد اٹھا کر دیکھیں، یہ وہ کتابیں حدیث اور تاریخ کی کہ جس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے چونکہ آپ ان کتابوں سے آشنا نہیں ہیں، نام ہم نے لے دیے ہیں، آپ اگر اسٹڈی کرنا چاہیں یا کسی سے کروانا چاہیں تو کر لیجئے گا۔ تو دلیل یہ بنتی ہے کہ جناب اسماء جو ہیں پہلی ہجری کو ان کی عمر جو ہے وہ 27 سال تھی۔ پہلی ہجری سے کیا مراد ہے؟ یعنی جناب پیغمبر اکرم نے جب ہجرت کی تھی تو اس کو ہجری سال قرار دیا، تو اب یہ ڈیٹ جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اب جب جناب اسماء کی عمر 27 سال تھی پہلی ہجری کو، تو اس اعتبار سے جناب عائشہ چونکہ 10 سال چھوٹی ہیں اپنی بہن سے،
تو ان کی عمر بن جاتی ہے 17 سال۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شادی کی ہے تو اس وقت جو ہے وہ، کیونکہ پیغمبر نے جو شادی کی ہے جناب عائشہ سے، وہ پہلی ہجری یا دوسری ہجری میں کی ہے۔ پہلی ہجری میں 27 سال ہے جناب اسما کی عمر، تو جناب عائشہ کی کیا ہے، 10 سال اگر چھوٹی ہوں تو 17 سال بنتی ہے۔ اگر پہلی ہجری کو ہوئی ہے تو 17 سال، اگر دوسری ہجری کو شادی ہوئی ہے تو 18 سال۔ اور یہ تاریخ کی وہ مضبوط دلیل ہمارے نزدیک ٹھہرتی ہے کہ جو یقینی طور پہ ثابت کرتی ہے کہ جناب عائشہ کی عمر شادی کے وقت 17 یا 18 سال تھی۔ یہ ایک بات ہے، یہ ہماری دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک روایت موجود ہے جناب ابن حجر عسقلانی اس کو فتح الباری اور کے اندر جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 46 ہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ یہ آیت جو ہے وہ تمام تفسیری کتب نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ یہ پیغمبر کی ہجرت سے 8 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ اگر یہ آیت ہجری کے یعنی ہجرت سے 8 سال پہلے نازل ہوئی ہو تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نزول کے وقت میں دوشیزہ تھی، اور دوشیزہ کی عمر کم سے کم جو ہے آپ 7 سے یا 8 سال لگا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو جناب عائشہ کی عمر یا 7 سال تھی یا 8 سال تھی، اور یہ آیت ہجرت کے 8 سال پہلے جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور پیغمبر نے جو شادی کی ہے جناب عائشہ سے وہ ہجرت کے پہلے یا دوسرے سال میں کی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو 17 سال عمر جو ہے جناب عائشہ کی تقریباً جو ہے وہ بن جاتی ہے، اس کے قریب قریب جو بن جاتی ہے۔ تو یہ تو دلیلیں ہیں ہمارے پاس کہ جس سے ثابت ہوتا ہے جناب عائشہ کی عمر چھوٹی نہیں تھی شادی کے وقت۔ آپ نے ریفرنس مانگا تھا، ہم نے آپ کو ریفرنس دے دیا۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کتاب سامنے لا کے آپ کو دکھاؤں۔ میں یہی بول رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا چلیں ایسا کریں نا نارا بھائی، میں اس میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہم نے دلیل دی ہے، کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو ہم بھی یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے، چونکہ آپ لوگ ان علمی دلیلوں سے اور علمی مطالب سے زیادہ کوئی انفارمیشن آپ کی نہیں ہوتی ہے، نہیں جانتے ہیں۔ آپ اس کو بار بار ریورس کر کے سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جس دلیل سے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ جناب عائشہ کی عمر شادی کے وقت جو ہے وہ 17 سال تھی یا 18 سال تھی۔ بہرحال یہ اختلاف میں نے پہلے درس میں یہ بھی بیان کیا تھا، کیونکہ جو ہے مقابل میں ایک نظریہ جو ہے وہ موجود ہے کہ رخصتی کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 9 سال تھی۔ تو اس کا جواب بھی جو ہے بڑا معقول ہے، وہ یہ کہ اگر آپ اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو دسیوں نہیں سینکڑوں موارد مل جائیں گے کہ جہاں پر آپ کو عرب کے اندر شادی کی جو عمر ہے وہ اس کے لگ بھگ نظر آئے گی، 9 سال 10 سال 11 سال، آپ کو بہت سارے موارد اس طرح کے مل جائیں گے اگر آپ تاریخ عرب کو پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیں، جا کے تاریخ کو مطالعہ کریں۔ تو ہماری بحث اس کے اوپر نہیں ہے، ہماری بحث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جب جناب عائشہ سے شادی کی ہے تو وہ شادی کے قابل تھیں۔ اب چاہے وہ 9 سال ہو یا 17 سال وہ میٹر نہیں کرتا، چونکہ اعتراض کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ بچی سے جو ہے وہ شادی ہوئی ہے، اور ہم یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے جب شادی کی تھی تو وہ ہماری اصطلاح کے مطابق بچی نہیں تھی بلکہ وہ بالغ تھیں اور شادی کے قابل تھیں۔ اب شادی کے قابل ہونے میں عمر کا کیا لحاظ تھا تو وہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور شادی کی عمر جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایبسولوٹ نہیں رہی ہے، کبھی بھی معاشروں کے اندر تبدیلی آتی رہی ہے۔
آج کے معاشرے سے پہلے 100 سال پہلے آپ چلے جائیں، مختلف معاشرے، ہندوازم کے جو معاشرہ ہے اس میں بھی دیکھ لیں، بدھزم میں بھی جا کے دیکھ لیں، آپ مسلمان معاشروں کو دیکھ لیں، سیکولر، لبرل، ایتھیزم کے اندر بھی جو آپ جتنے بھی ازم دیکھنا چاہتے ہیں، 100-150 سال پہلے کی تاریخ بھی پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو شادی کی ایج میں تبدیلیاں نظر آئیں گی. آپ کو نظر آئے گا بہت ساری رپورٹس جو ہیں انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، 13 سال، 15 سال، 16 سال، 14 سال، 18 سال، تو مختلف ہیں اس کے اندر. تو لہٰذا آپ ایک کو معیار بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی ہے اس کے علاوہ نہیں ہے، نہ فرق پڑتا ہے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہمارا جھگڑا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جناب عائشہ کی عمر 9 سال تھی یا 17 سال تھی. اعتراض ہو رہا ہے کہ پیغمبر نے بچی سے شادی کی ہے. جواب ہمارا یہ ہے کہ جناب عائشہ اپنی شادی اور رخصتی کے وقت بالغ، عاقل، رشیدہ تھی. اب وہ ایج، یہ بلوغت جو تھی ان کی 9 سال کے اندر وہ بالغ اور راشدہ تھی یا 17 سال کے اندر تھی، یہ تاریخ کا ایک اختلاف ہے جو کہ الگ الگ ہم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اس میں پوائنٹ آف ویو کا فرق موجود ہے. لیکن اس بات پر اتفاق ہے پوری امت مسلمہ کا کہ جب شادی ہوئی ہے جناب عائشہ شادی کے قابل تھیں، بالغ تھیں، عاقلہ تھیں، رشیدہ تھیں. یہ چیز ہے اور اس کے اندر کسی کا بھی اختلاف جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. یہ مطلب یہ سید زہر عباس صاحب جو بول رہے تھے کہ مطلب یہ جو حضرت عائشہ تھی وہ مطلب ان کی مطلب شادی کتنی بھی عمر میں ہوئی لیکن مطلب اس وقت وہ مطلب وہ جو تھے شادی کے لائق تھے. مطلب جی چاہے کتنی بھی عمر میں ان کی شادی ہوئی تو مطلب یہ جو شادی کے مطلب نہیں جتنی اڈلٹ تھی، مطلب یہ ہے کہ وہ عمر اڈلٹ تھی. بیان کیا تھا اپنا نظریہ بیان کیا تھا، اس میں وہ کیا تھا کہ ہماری ریسرچ کے مطابق ان کی ایج جو ہے وہ 17 سے 18 سال تھی، لیکن جو افراد 9 سال کے نظریے کو مانتے ہیں تو 9 سال بھی اس زمانے کے اندر وہ لڑکی بچی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بالغ اور عاقل ہوتی تھی، شادی کے قابل تھی. اور اس کی ہمیں بہت ساری مثالیں عرب معاشرے کے اندر ملتی ہیں اور یہ رائج بھی تھیں. اس کی ایک بہترین آپ شاہد کہہ لیں جس کا ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا ہے کہ پیغمبر کے جتنے بھی مخالفین ہیں اس زمانے کے اندر کسی ایک نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا جو کچھ عرصے سے جو ہے اس قسم کا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت اس طرح کی شادی جو آج کل جس طرح سے اعتراض کرتے ہیں تو یہ اعتراض تو اس زمانے میں ہونا چاہیے تھا، چونکہ اس دور میں تو پیغمبر کو جادوگر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، ان کو جو ہے تہمتیں اور بھی بہت ساری لشائر بھی کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا، لیکن یہ والی تہمت جو ہے وہ نہیں لگائی گئی کہ انہوں نے ایک بچی سے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو بھی آیات آئی ہیں اس میں جو ورڈ آیا وہ نساء آیا ہے. نبی علیہ السلام کی جو وائفز ہیں ان کے لیے چاہے آپ سورہ احزاب پڑھ لیں یا آپ سورہ نور پڑھ لیں، جتنی بھی آیت ہے اس میں کلیئر کٹ آیا ہے. تو کانسیپٹ ایک گرون اپ وومن کا ہی ہے قرآن میں، چائلڈ کا تو کہیں ملا نہیں مجھے، میں اتنا ڈھونڈا بھی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، ہاں جی سر مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں آپ جیسے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کسی نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا، تو مطلب اگر کسی زمانے میں کسی چیز کو مطلب صحیح سمجھا جا رہا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ دوسرے زمانے میں وہ چیز صحیح ہو. جیسے ہندوازم میں بھی آپ دیکھ لو ستی پرتھا کو لوگ اس وقت غلط نہیں بولتے تھے، جو اس کے ماننے والے مطلب لوگ تھے اور جو سوسائٹی میں رہنے والے تھے، مطلب بہت میری بات دیکھیں، میں اسی لیے جملہ ادا کیا تھا، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جناب عائشہ کی جب شادی ہوئی تھی اس وقت شادی کے قابل تھیں، وہ عمر کے اندر اختلاف تاریخ کیا ہے تو وہ شادی کے قابل یہ جو مطلب یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مطلب کہ کوئی لڑکی اس وقت شادی کے قابل، آپ کو مسئلہ کس پہ ہے؟ آپ دیکھیں مسئلہ کس پہ ہے سارا؟
आपको नहीं मसला मेरा किस असल पे है? नहीं 9 साल मेरा जी 9 बोलिए। साल की उम्र बालिग होती है, शादी काबिल थी। आप चूंकि आज के मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज के मुआशरे के मिजाज को मद्देनज़र रख कर आप बात कर रहे हैं, इस वजह से आप उस ज़माने को फहम नहीं कर पा रहे। ये मैं दिफा कर रहा हूँ उन लोगों का कि जो 9 साल के कायल है। मेरा अपना नज़रिया तो है कि उनकी उम्र 17 से 18 साल थी। ये फ़कत उन अफराद की तरफ से, आप अगर थोड़ा सा भी सर्च करेंगे, मैंने 1-2 वीडियोस खुद भी देखी थी, बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने तोज़ी दी थी, मुख्तलिफ जो है वो रिपोर्ट्स भी बयान की थी, बहुत लंबी और बहुत सदियों पुरानी भी नहीं थी, उम्र के बारे में कि शादी के काबिल होने की उम्र क्या होती है। 11 साल भी जिक्र की गई है। 9 साल और 11 साल में इतना फ़र्क नहीं है। तो वो आपको नेट पे मिल भी जाएंगी। और ये किसी मुसलमान मुआशरे की एज शादी की जिक्र नहीं की गई है, दूसरे मुआशरों की जिक्र की गई है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे उसे। हमारे जहन में जो सवाल आता है वो इस वजह से, चूंकि बिलाखिर हमारे मुआशरे में जो तब्दीलियां आई हैं उसमें एक यही है कि इंसान, ख़वातीन जो है वो काफ़ी देर के बाद जो है वो शादी के काबिल हो रही हैं। इस वजह से हम ये समझते हैं कि हमेशा जो है वो यही इसी तरह से होता था, और हमारा जवाब ये नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी सर्च करना शुरू कर देंगे, तारीख का मुताला शुरू करें, आपको पता चल जाएगा। ये जवाब है, इसमें मजीद मधानी ना जलाएं। असल जवाब हो गया आपका। अगर आप नहीं कबूल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल आप उसको लेकर नहीं मैं कबूल ये अब्बास साहब, मेरा मतलब कबूल करने का ये नहीं है। और मेरे ये असल मतलब क्वेश्चन भी नहीं था। मैं तो कुछ और पूछना आया था, लेकिन आप वो पूछे पिछले ना। 2 मतलब आधा हाँ 15-20 मिनट मेरा मेरा गला खुश्क हो गया। आप असल सवाल पूछें, इसको छोड़ें। चूंकि मेरा अपना नजरिया भी नहीं है, मैंने वो बयान कर दिया, लेकिन फिर भी दिफा करता हूँ उनका, चूंकि वो माकूल जवाब देते हैं और मुझे पता है कि माकूल जवाब दिया जा सकता है इसका। लेकिन मेरा अपना जी नजरिया यह है कि जनाब आयशा जो है वो 17-18 साल की थी। आपका जो असल सवाल है वो पूछें।